اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ وکفى والصلاة والسلام على سید الرسل وخاتم الانبیاء. اما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فإلهكم إله واحد. وقال تبارك وتعالى في مقام آخر فصل لربك وانحر. وقال في مقام آخر قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. آپ حضرات جو دیوار کے ساتھ لگے بیٹھے ہیں آگے ہیں، یہ سامنے خالی جگہ ہے، ثواب بھی آگے زیادہ ہوتا ہے، بات بھی ذرا توجہ سے آدمی سنتا سناتا ہے، اور ایک ماحول بھی بنتا ہے. انہوں نے نہیں سنا، بوڑھوں کی طرح بالکل. ماشاء اللہ آج ذو الحجہ کی 7 تاریخ ہے ہمارے ہاں اور 8 تاریخ ہے سعودی عرب میں. آج لوگ حاجی حضرات مینا میں جا رہے ہیں اور کل عرفات میں پہنچیں گے جو سب سے بڑا رکن ہے حج کا، وہ کل ہوگا، اور پھر اس کے بعد پرسوں وہ عید کریں گے. ہم ایک دن پیچھے ہیں، ہماری عید بھی ایک دن پیچھے ہوگی، تو ہماری عید انشاءاللہ پیر کو ہوگی، ان کی اتوار کو ہوگی. تو یہ جو دن چل رہے ہیں یہ بڑے اہم ہیں، ان کو ضائع نہیں کرنا چاہیے. زندگی کا ہر لمحہ اہم ہوتا ہے سمجھنے والے کے. زندگی میں 100 سال کا کافر ایک دفعہ سچی توبہ کر لے تو 100 سال کا کفر ختم کر دیا. یہ اس زمانے کے لحاظ سے کہہ رہا ہوں. پہلے زمانے کے لوگوں کی عمریں بڑی ہوتی تھی. حضرت نوح علیہ السلام نے 950 سال تبلیغ کی، عمر تو اس سے بھی بڑی تھی. نبی کو عام طور پر 40 سال میں نبوت ملتی ہے، تو اس طرح 1000 سال ہو. اس کے بعد پھر طوفان نوح کے بعد پھر پتہ نہیں کتنا عرصہ آپ زندہ رہے، وہ الگ ہے. تو ہزاروں سال، سینکڑوں سال کے گناہ
ایک لمحے میں معاف ہو سکتے ہیں، کوئی معاف کرانا چاہے تو۔ توبہ اخلاص کے ساتھ، توبہ کا مطلب ہوتا ہے میں نے آج تک جو گناہ کیا ہے، غلط کیا ہے، اس کی میں معافی مانگتا ہوں اور آئندہ کے لیے نہیں کروں گا، وعدہ کرتا ہوں کہ اس گناہ کو نہیں کروں گا۔ آپ پچھلا گناہ معاف کر دیں، اور اگر کسی کا حق متعلق ہے اس میرے گناہ کے ساتھ تو وہ بھی ادا کروں گا۔ کوئی فرض متعلق ہے تو وہ بھی میں ادا کروں گا۔ پوری اخلاص کی نیت کے ساتھ جب یہ کرے، خواہ اس کی ابھی موت آ جائے تو انشاءاللہ پکڑ نہیں ہوگی۔ اس نے یہ کہا نا کہ میں حق بھی ادا کروں گا، نمازیں قضا ہے تو وہ بھی پڑھوں گا، اس کو موقع ہی نہیں ملا۔ کہہ تو دیا نا اس نے، اگر موقع ملتا تو وہ قضا بھی کر۔ تو اللہ تعالیٰ تو رحمت ہی رحمت، اس واسطے ہمیں سکھایا گیا ہے کہ ہر اچھے کام کے شروع میں بسم اللہ پڑھا کر، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ کے نام، 3 نام جو ہیں آپ کے ہر وقت مد نظر رہیں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کل امر ذی بال لم یبدا بسم اللہ فهو اخطأ، وفی روایت فهو ابتر۔ جو کام بھلائی والا ہو، گناہ سے پہلے بسم اللہ نہیں پڑھنی، الٹے ہی کافر ہو جائیں گے۔ گناہ کرنا، نافرمانی کرنا، بسم اللہ۔ ہر نیک کام، اچھا کام، کھانا بھی اچھا ہی کام ہے، کوئی بھی پینا بھی اچھا کام ہے۔ ہر اچھا کام کرتے وقت بسم اللہ پڑھا کرو۔ جو بسم اللہ نہیں پڑھتا وہ کام دم بریدہ بے برکتہ ہو کر آ جاتا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام جس کشتی میں بیٹھے تھے اپنے ساتھیوں سمیت، اور ان میں آپ کو نجات ہوئی تو ان کو ریموٹ بسم اللہ کہہ دیا گیا۔ یہ کشتی کیسے چلے گی؟ بسم اللہ مجریہا ومرساہا ان ربی لغفور۔ اللہ کے نام سے اس نے چلنا بھی ہے، اللہ کے نام سے اس نے رکنا بھی ہے۔ یہ جب پڑھتے چل رہی ہوتی کشتی تو رک جاتی، اگر رکی ہوئی ہوتی تو پھر پڑھتے چل پڑتی، جس طرح یہ ریموٹ کرتا ہے آپ کا۔ تو بسم اللہ ایک اہم چیز ہے، اللہ کا نام لے تو شروع تو کر دیا، توبہ کر لی۔ ہر آدمی کو روزانہ توبہ کرنا چاہیے، گناہ اس کو یاد ہوں یا نہ ہوں۔ یہ نہ سمجھے آج تو میں کوئی گناہ نہیں کیا، کم از کم جو نماز پڑھی ہے وہ تو اللہ تعالیٰ کی شان کے مطابق ہم نے پھر بھی نہیں پڑھی نا، اس پر بھی توبہ کرنا ہے۔ ہم مدتوں سے نماز پڑھ رہے ہیں اور اکثر کو ترجمہ نہیں آتا کہ نماز میں ہم جو پڑھتے ہیں کیا کہتے ہیں، اور تلفظ بھی صحیح نہیں ہوتا۔ کلمہ جس سے آدمی مسلمان ہوتا ہے وہ بھی نہ تلفظ نہ مانا، یہ کون کیسی مسلمانی ہے؟ ٹھیک ہے، مسلمانوں کا حکم تو ہمیں مل گیا، لیکن ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ لا الہ الا اللہ کا کیا مطلب ہے۔ جب یہ مطلب سمجھے اور اس پر عقیدہ رکھے اور پھر چل پڑے، کامیاب ہے۔ تو ان دنوں میں اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت کو اور وسیع کر دیا۔ ویسے تو آپ نے فرمایا رحمتی وسعت کل شے، ہر وقت 24 گھنٹے میری رحمت ہر شے سے وافر ہے، اتنے میں رحمت کرتا ہوں، رحمان رحیم۔ لیکن اس کے باوجود بھی پھر دیکھو نا، بادل آتا ہے، بارش ہر وقت نہیں برستی رہتی، بادل آئے گا بارش برسے گی، بعض دفعہ تھوڑی دیر بارش برس کے بادل چلا جاتا ہے
اور بعض دفعہ صبح لگی تو شام، شام سے صبح، لگاتار بارش آ رہی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی رحمت کی بھی جھڑی لگی ہوئی ہے، اس کو جھڑی کہتے ہیں جو لگی ہے، کبھی مٹھی ہو جائے کبھی تیز ہو جائے، لگی رہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی رحمت کی جھڑی لگی ہوئی ہے، پھر بھی ہم پیاسے رہیں، رحمت نہ حاصل کریں، تو یہ ہماری کمزوری ہے نا۔ کسی نے کہا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں، ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھائیں کسے، کوئی راہ رو منزل ہی نہیں۔ کس کو راستہ دکھائیں؟ کوئی راستہ چلنا چاہے تو بتائیں یہ راستہ ہے، جنت کو جا رہا ہے، یہ راستہ ہے، اللہ کے قریب کرتا ہے، تو بتائیں بھی اور لوگ توجہ ہی نہ کریں۔ پھر حضرت نوح علیہ السلام فرماتے ہیں میں جب ان کو دعوت دیتا تھا نا، لوگ اپنے کپڑوں میں چھپ کر پردہ کر لیتے تھے، کانوں میں انگلیاں ٹھونس دیتے تھے، ان کی آواز بھی نہ آئے۔ پھر ان کو ہدایت کہاں سے ملے گی جو کانوں میں انگلیاں ٹھوک لے اور راستہ بدل دے، نبی کی بات ہی نہ سنے؟ تو اب تمام نبی آ کر چلے گئے، اب نبوت کا کام باقی ہے، یہ چلتا رہے گا قیامت تک، یہ ختم نہیں ہونا۔ کوئی یہ کہہ بھی نہیں سکتا کہ نبی علیہ السلام تو کافی 150 سال 1500 سال پہلے چلے گئے، تو ہم کہاں سے دین سیکھیں؟ فرمایا میں جو دین لایا ہوں لیلھا کنہارھا، اس کی رات بھی دن کی طرح سفید ہے، اور یہ دین اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس کی ذمہ داری میں نے خود اٹھا لی ہے، انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون۔ ہم نے قرآن کو نازل کیا ہے، مراد پوری شریعت ہے، حدیث بھی قرآن کے مطابق ہوتی ہے، فقہ قرآن کے مطابق ہوتا ہے، جو بھی مسئلہ ہوتا ہے۔ فرمایا میں قرآن پاک کو میں نے اتارا ہے اور اس کی حفاظت بھی میں ہی کروں گا، اور جن لوگوں کی ڈیوٹی لگاؤں گا ان کی حفاظت بھی میں کروں گا۔ آپ دیکھتے ہیں چھوٹے چھوٹے بچے قرآن پاک کے حافظ بن رہے ہیں، وہ قرآن پاک کے الفاظ کی حفاظت کرتے ہیں، اور کوئی پھر تجوید کے ساتھ پڑھتے ہیں، وہ قرآن پاک کے الفاظ کی ادائیگی کی بھی حفاظت کرتے ہیں، ترجمے کی حفاظت کرتے ہیں، تفسیر کی حفاظت کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی نگرانی میں کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ توفیق دیتا ہے، اتنے بچے پھر رہے ہوتے ہیں جہاں پھرتے ہیں، لیکن اللہ نے جس کو چن لیا وہی قرآن کا حفظ کرے گا۔ ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے جس کتاب کی حفاظت کی ذمہ داری لی ہے ان کے لیے لوگوں کو خود میں نے منتخب کیا ہے، وہ آئیں گے قرآن کو یاد بھی کریں گے، قرآن کی ادائیگی بھی صحیح کریں گے، قرآن کا ترجمہ بھی صحیح کریں گے، ان کی حفاظت میں کروں گا ایسے جیسا کہ پیالے میں دودھ ہے، دودھ کی حفاظت کرنی ہے تو پیالے کی حفاظت کرنا پڑے گی، یہ نہیں کہ دودھ کی حفاظت ایسے ہو جائے گی پیالہ جائے جدھر جائے، پیالے کو حفاظت میں رکھیں گے تو دودھ بھی محفوظ رہے گا۔ تو اس طرح اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم ان قرآن کے محافظین کی حفاظت ہم خود کریں۔ آپ دیکھ لیں ہر زمانے میں ان پر ظلم اٹھائے جاتے ہیں، مدرسوں کے مطابق اپنے اسلامی ممالک بھی تنگ کرتے ہیں، حکومتیں تنگ کرتی ہیں، اس کے باوجود بھی چل رہا ہے کام ہٹانے کی۔ کو انگریز نے پوری کوشش کی قرآن پاک کو ختم کر دیا جائے، نہیں کر سکے۔ روس نے پوری کوشش کی، جس دن پابندی ہٹی اس دن ہزاروں حافظ سامنے آ گئے، وہی حافظ بن گئے تھے، ایسے چھپ کے بن گئے۔ وہ اللہ تعالیٰ بناتا ہے، اللہ نے دل میں ڈالی، خطرات میں پتہ چل جائے تو پتہ نہیں کیا کیا انہوں نے سزائیں دینی ہیں،
لیکن کوئی بات نہیں، وہ برداشت کی، قرآن کا حفظ کیا، تو جب وہ پابندی ہٹی تو حافظ نظر آئے۔ تو میرے دوستو، اللہ تعالیٰ کی رحمت اس وقت موسلا دھار بارش کی طرف برس رہی ہے۔ مطلب ایک روزہ رکھے آدمی کو سال کے روزے کا ثواب ملے، آپ اندازہ ہو گئے یہ کتنی رحمت کی وسعت۔ رکھو ایک روزہ، سال کے روزے رکھنے کی عبادت کا ثواب ملے، روزہ رکھنے کے ثواب مل جائے۔ 8 دن، آج 7واں دن ہے، جو جس نے شروع سے رکھے آج گویا کہ 7 سال کے 2 روزے رکھ چکا ہے، اور عطائی حساب ثواب اللہ تعالیٰ اور الگ دیں گے۔ یہ تو بتا دیے ایک قانون ہی ہے، قانون کے ساتھ ساتھ ایک عطا بھی ہوتی ہے، انعام بھی ہوتا ہے، وہ الگ۔ اور 9ویں کو 2 سال کے روزے اور گناہوں کے معافی کا اعلان ہے، اور 10ویں دن جس نے روزہ رکھا وہ شیطان سے شمار کیا جائے۔ آج 9 دن تم نے روزے رکھ لیے، آج میری مہمانی کھاؤ، عید مناؤ، آج میری مہمانی سے منہ کوئی نہ پھیرے، کھاؤ۔ اب روزہ رکھے کو حرام ہوگا، ناجائز ہوگا۔ اور 9ویں کا روزہ حاجی کو کہتے ہیں کہ وہ نہ رکھیں، اس واسطے کہ ان کے بڑے کام ہوتے ہیں، وہاں بڑا مشکل ہوتا ہے، تو رکھ بھی لیا تو حرام نہیں ان کے لیے بھی، لیکن ان کو نہ رکھنے کی ترغیب ہے۔ اور باقی جو ہے یہاں کے 9ویں روزہ رکھیں، 10ویں کا کوئی بھی نہ رکھے، 10ویں کا۔ تو بہرحال عید کے دن چل رہے ہیں، اللہ تعالیٰ نے 8-10 دنوں کی قسم کھائی ہے، والفجر ولیال عشر، فجر کی قسم، یوم النحر جس دن قربانی کریں گے اس دن کی اللہ نے قسم اٹھائی ہے، ولیال عشر، اور 10 راتیں، وہ بھی یہی اسی مہینے کی پہلے 10 دن ہیں۔ ابتدا چونکہ رات سے ہوتی ہے اسلامی، یہ جو ہم دن چل رہے ہیں اس کی رات گزر گئی ہے، اگلی جو رات آئے گی اگلے دن کی ہوگی، وہ مغرب تک یہ ٹائم ہے پچھلے سال کا۔ ہم تو سمجھتے ہیں آج یہ دن ہے، اس کی رات آگے آ رہی ہے، اسلام میں یعنی دیکھیں نا، جب رمضان کا روزہ ہوتا ہے تو ہم دن کو تو روزہ نہیں رکھا ہوتا، شام کو تراویح پڑھتے ہیں، یہ شام کو تو روزہ تو اگلے دن رکھنا ہے، تو رات پہلے آتی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے قسمیں ولیال عشر۔ تو بہرحال عبادت صرف روزہ ہی نہیں، جو ممکن ہو عبادت کریں، صدقے کریں، خیرات کریں، روزے رکھیں، تلاوت کریں، دعائیں مانگیں، ذکر کریں، درود شریف پڑھیں، کلمہ پڑھیں، یہ سب نیکیاں ہیں۔ آتے جاتے، چلتے پھرتے، دفتر کو جا رہے ہیں، دکان پہ جا رہے ہیں، گھر جا رہے ہیں، پڑھتے جائیں۔ یہ دنیا ویسے زندگی کا معمول آنا چاہیے، صرف ان دنوں میں نہیں، معمول زندگی بن جائے، ہم اپنا ایک لمحہ بھی ضائع نہ کریں، ہر لمحے کو قیمتی بنائیں۔ جتنا سفر خرچ کسی کے پاس زیادہ ہوگا، سفر میں آرام سے رہے گا، اگر پورا ہی نہیں ہوتا تو مانگنا پڑے گا، کوئی دے نہ دے۔ ادھر سے اپنے پاس ہوگا تو دوسروں کو بھی دے گا، اللہ تعالیٰ نے دیا، چلو فلانا بھوکا ہے اس کو کھلا دیں، فلانے کے پاس کرایہ نہیں اس کو دے دیں، وہ بھی دعائیں دے گا، وہ ثواب الگ لیں گے۔ اس واسطے زیادہ سے زیادہ ہم مسافر ہیں، سب مسافر ہیں، ہم سب مسافر ہیں، صبح سفر، شام سفر، اس دنیا کا انجام سفر، جانا ہے، مسافر۔
تو مسافر جہاں جاتا ہے وہ دل نہیں لگا لیتا. وہ کہتے ہیں میں نے جس کام کے لیے سفر کیا ہے وہ کر کے میں اپنے بچوں میں جاؤں گا، گھر جاؤں. تو یہ مسلمان بھی یہ سمجھتا ہے جس کام کے لیے وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، عبادت کے لیے اللہ تعالیٰ نے بنا کر بھیجا ہے ہمیں عبادت کرنی چاہیے. تو آگے جو 10ویں کا دن آ رہا ہے اس میں قربانی پوری دنیا میں، لیکن سورج کے چاند کے لحاظ سے دن بدل جاتے ہیں. ہر جگہ ایک دن نہیں ہوتا، کہیں سورج نکل رہا ہوگا اس وقت بھی، کہیں ڈوب رہا ہوگا. ہمارے یہاں اب دوپہر ہے، ظہر کا ٹائم ہے، کہیں کوئی صبح کی نماز 24 گھنٹے نماز پڑھی جا رہی ہے. کہیں صبح کی نماز ہو رہی ہوگی، کہیں مغرب کی، کہیں عشاء کی، کہیں ہم جمعے کے لیے کھڑے. جو اللہ تعالیٰ نے نظام ہی ایسا بنایا ہے، یہ تو کام چلتا رہے گا. تو اپنے علاقے کے لحاظ سے جو 10واں دن بنے گا اس دن قربانی کریں، اس دن قربانی کرنی ہے. اور یہ کوئی نئی چیز نہیں. حضرت آدم علیہ السلام پہلے انسان ہیں، ان کے 2 بیٹوں نے بھی قربانی دی. وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا. آدم کے 2 بیٹوں کا تذکرہ پڑھ لیں. ان دونوں نے قربانی دی تھی. ایک کی قربانی قبول ہو گئی، دوسرے کی رد ہو گئی. وہ اخلاص کے ساتھ کام کیا جائے تو قبول ہوتا ہے، کچھ درمیان میں گڑبڑ ہو تو پھر نہیں قبول ہوتا. آج ہمیں تو نہیں پتہ چلتا قبول ہوئی ہے نہیں، ویسے تو دل گواہی شاید دے بھی. پہلے جو قربانی جس کی یا صدقہ قبول ہوتا وہ ایک جگہ رکھ دیتے. اگر اس کو آگ کھا جاتی یا اڑ جاتا، آسمان میں کدھر چلا جاتا، سمجھو قبول ہو گیا. اسی طرح ہی پڑا رہے وہ تو پھر قبول نہ ہوا. تو ایک نے حابیل نے دمبا دیا، دمبا قربانی کا، اور دوسرے کا نام تھا قابیل. اس نے کوئی کھیتی کا کچھ گھاس تھوڑا بہت اتنا کر کے رکھ دیا. یہ قربانی ہو رہی ہے گھاس. وہ دمبا سویرے قبول ہو گیا، کوئی نہیں، اور گھاس اسی طرح ہی پڑا ہے. اس کو غصہ آ گیا، اس کی قربانی قبول ہو گئی. بہرحال وہ کیوں تھی وہ تو الگ بات ہے، لمبی بات ہے. اس کو غصہ ہے بجائے اس کے کہ میرا اخلاص نہیں تھا اس واسطے. تو وہ غصے یہ پر ہو گیا تیری قربانی قبول ہو گئی ہے تو میں تجھے قتل کرنا ہے. الٹا وہ کہتا ہے یار تو قتل کیوں بھائی کو قتل کرتا ہے؟ تو اگر ہاتھ بڑھایا بھی تو میں تیرا ہاتھ نہیں روکوں گا. تو یعنی کہتا ہے نا بھائی میں نہیں لڑوں گا تیرے ساتھ، تاکہ اس کو بھی شرم آ جائے کہ یہ نہیں لڑتا میں کیوں لڑوں. پھر بڑا سمجھایا بھائی اگر تو نے مجھے قتل کر دیا تو میرا گناہ بھی تیرے کھاتے، تیرا گناہ بھی تیرے کھاتے. اس نے کسی آنکھ، جب گناہ کا آدمی سوچ لیتا ہے تو آنکھوں میں پردے آ جاتے ہیں. اس نے ایک ہی نہیں سنی، قتل کر ہی دیا. فطوعت له نفسه قتل اخیہ فقتلہ. اب قتل کر کے پہلی لاش ہے، پہلا ہی مردہ ہے، کیا کرے؟ اللہ اکبر. اب وہ بھائی کی لاش کو لیے پھرتا ہے، کیا کروں، کدھر جاؤں، کیا کرنا کیا ہے اس کا. اس بات میں پریشان ہے. پھر اللہ تعالی نے پھر رہنمائی. کوا ایک مر گیا، دوسرے کوے نے گڑھا کھود کے اس کو دفن کر دیا، اوپر سے مٹی ڈال دی. وہ دیکھ کر کے نا میں کوے سے بھی گیا گزرا. یعنی دفن کرنے کا طریقہ اللہ تعالیٰ نے
کوے کے ذریعے ہم نے سکھایا ہے. پھر اس نے بھی گڑھا کھود کے اپنے بھائی کو گڑھے کے اندر ڈالی مٹی ڈالی. اس طرح پھر ترقی ہوتی گئی کہ قبر بنانی ہے یوں ہی نہیں, اس کے اوپر مٹی نہ آئے, یوں کرنا ہے وہ کرنا ہے. بالکل یعنی طریقہ تو ہے, بالکل مٹی اس کے اوپر نہ جائے, درمیان میں خالی جگہ ہونی چاہیے, ایسا گھر بنایا جائے. تو شروع میں وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے ہر امت کے لیے قربانی بنائی, سب لوگ قربانی دیں. قربانی کے لیے ہمیں ایک نصاب دیا گیا ہے, نصاب جس کے پاس ہوگا وہی قربانی دے گا. ایک ہوتا ہے زکوٰۃ کا نصاب, اس کے لیے سال بھی گزرنا ہوتا ہے. ایک ہے صدقہ فطر یا قربانی کا نصاب, آپ کے پاس ابھی پیسے آئے ہیں, حج کا دن قربانی کا دن ہے تو اسی وقت ہی آپ پر واجب ہے قربانی کر دیں, اس پر سال کی چھٹی نہیں ہے. تو بہرحال قربانی سے فائدہ, بڑے فائدے, بڑے ہی فائدے. ایک تو اللہ کا حکم ہے وہ پورا کرنا, اس سے بڑا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے خود اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ. آپ نماز پڑھیں عید کی اور قربانی کریں. اِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ. آپ کا دشمن دمبری رو ہے. لوگ کہتے تھے نبی علیہ السلام کے صاحبزادے تو بچپن میں فوت ہو گئے, اور آپ جو آواز لگا رہے ہیں توحید کی آپ کی زندگی تک رہے گی, پھر کس نے اس کو سنبھالنا ہے, ختم ہو جائے گا. اس واسطے وہ اپنی جگہ خوش تھے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ٹھیک ہے, وہ ایک حکمت تھی, چھوٹے بچوں کو ہم نے آپ کو دیے اور لے لیے, وہ ایک الگ حکمت ہے, لیکن آپ کا نام تو روز روشن کی طرح چمکتا ہی رہے گا. آپ کا دین جو آپ لائے ہیں یہ بڑھتا ہی رہے گا, آپ فکر نہ کریں. ہم نے آپ کو کوثر دی, کوثر کے بڑے بات ہے, اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ. کوثر کے کافی معنی ہیں, اور ایک عام مشہور حوض کوثر ہے. ہر خیر کو بھی کوثر کہتے ہیں. تو ہم نے آپ کو حوض کوثر یا رحمت کی چیزیں عطا کی ہیں, آپ اس کے شکرانے میں نماز پڑھیں اور قربانی دیں. اور جو آپ کا دشمن اولاد والا ہے اور یہ چاہتا ہے کہ ہمارا نام رہے گا, ان کا ختم ہو جائے گا, ان کا نام ختم ہو جائے گا, آپ کا نام باقی رہے گا. ابو جہل کا کون نام لیتا ہے؟ لیتا ہے تو لعین ملعون کے طور پر لیتا ہے, تب اس کا آپ نام لے. تو پیار سے محبت سے تھوڑی لے رہے. اور نبی علیہ السلام کا نام آئے تو درود پڑھنا ہوتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم, اور ایک دفعہ درود پڑھنے سے 10 نیکیاں ملتی ہیں, 10 گناہ معاف ہوتے ہیں اور 10 درجے بلند ہوتے ہیں. ایک دفعہ درود بڑے بھی چھوٹے بھی ہیں, صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی ضرور, علیہ السلام یہ بھی ضرور ہے, یہ بھی پڑھ لیا, یہ پڑھیں. ان کے نام لینے سے اور درود پڑھنے سے ہمیں 30 فائدے ہی ہو جاتے ہیں ایک سیکنڈ میں, منٹ میں. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا, بلکہ اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا, آپ اعلان کر دیں قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. آپ اعلان فرما دیجئے میرے محبوب, میری نماز 5 وقت کی ہو یا قربانی کی عید کی ہو, میری نماز, میری قربانی, بلکہ میری پوری زندگی اور موت اللہ ہی کے لیے ہے, لا شریک لہ, اس کا کوئی شریک نہیں. وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ.
مجھے حکم اس کا دیا گیا اور میں سب سے پہلا ماننے والا ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانیاں کی۔ آج کو لوگ کہتے ہیں جی نہیں یہ تو قربانی اتنے جانور ضائع ہو جاتے ہیں فلاں۔ نبی علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کو نہیں پتا تھا۔ نبی علیہ السلام قربانی کرتے اور حجۃ الوداع کے موقع پر 100 اونٹ قربان کیے، 100 اونٹ قربان کیا آپ نے، اور یہ ایسا ریکارڈ قائم کر دیا اس کو آج تک کسی نے توڑا ہی نہیں۔ مالدار تو لوگ بڑے 100 کے ہزاروں بھی ذبح کر سکتے ہیں، لیکن کسی کو یہ جرت ہوئی نہیں کوئی کر کے دکھائے 100 اونٹ قربان کرے، نہیں ہوئی جرت کرتے ہیں۔ یعنی کہ پیسے نہیں ہیں لوگوں کے پاس، پیسے بڑے ہزاروں قربانیاں کر سکتے ہیں، لیکن نہیں، اللہ نے ان کو نمونہ بنایا۔ اس وقت بھی لوگ بڑے غریب تھے، ان میں پیسہ بانٹا جا سکتا تھا، مفت پیسے اونٹ تو نہیں آئے نا، وہ بھی خریدے گئے ہیں، جدھر سے آئے جیسے بھی آئے تو لوگوں میں تقسیم بھی ہوتا سکتا، لیکن نہیں، یہاں قربانی کرنی ہے۔ قربانی کی ہے آپ نے، صحابہ کرام قربانی کرتے تھے، اور قربانی اس وقت آ رہی ہے۔ ہمیں بھی پوری کوشش کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ قربانی کرنا چاہیے، اچھی سے اچھی قربانی اپنی حیثیت کے مطابق اخلاص کے ساتھ۔ یہ نہیں کہ لوگ کہیں یار اس کی قربانی بڑی اچھی ہے، لوگ تعریف کریں، چھوٹا جانور لیا تو یہ ٹھیک ہے، آپ کے پاس پیسہ اچھا ہے تو آپ اخلاص کے ساتھ بڑی قربانی بھی کر سکتے ہیں، چھوٹی بھی کر سکتے ہیں، کئی بھی کر سکتے ہیں۔ پوری ایک بندہ پورا اونٹ قربان کر دے، 10 اونٹ قربان کر دے۔ نبی علیہ السلام تو 2 قربانیاں کرتے تھے عام حالات میں بھی، فرماتے تھے ایک میری طرف سے ہے اور ایک میری امت کی طرف سے ہے، میری امت۔ اللہ، اور آپ ہمیں کتنا یاد رکھتے ہیں۔ آج ہم نے دیکھی بہت سے لوگ کرتے ہیں نبی علیہ السلام کی، ہمارے دوست ہیں مولانا عاشق سے، وہ ہر سال نبی علیہ السلام کے لیے جو اپنا بکرا اپنے لیے لیتے ہیں، اس سے بڑھیا بکرا نبی علیہ السلام کے لیے لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ضروری اور اس طرح کوئی کرتے ہیں، بکرا لے لیا، قربانی گائے میں حصہ بھی ڈال سکتی، اونٹ نے لیا اس میں حصہ بھی ڈالا۔ نبی علیہ السلام کے بڑے احسان ہیں ہمارے اوپر، اور ابھی ہمیں امید ہے ہم اللہ تعالیٰ کی رحمت کے امیدوار ہیں اور نبی علیہ السلام کی سفارش کے لیے۔ اور آپ نے وعدہ بھی کیا ہے جب تک میرا ایک امتی بھی رہ گیا میں نہیں جاؤں گا جنت۔ لیکن ایک دفعہ آپ سفر میں تھے، دعا مانگی، پھر سجدہ کیا، لوگوں نے عرض کیا ہمیں سمجھ نہیں آئی، فرمایا میں نے اپنی امت کے لیے دعا کی تھی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا آپ کی تہائی امت کو بخش دو۔ میں نے کہا یہ کافی نہیں ہے، پھر دعا مانگتا رہا، پھر وہی آ گئی دعا کے بعد، پھر فرمایا کہ اب اللہ تعالیٰ نے فرمایا 2/3 معاف کر دو۔ پھر دعا مانگتے رہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم آپ کی ساری امت کو معاف کریں۔ اب رہی بات یہ کہ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یہ میری امت سے نہیں ہے تو پھر کیا کریں؟ ہمیں کم از کم امتی تو بننا چاہیے۔ ہمارا چال چلن، حجامت، کپڑے، شادی غمی کوئی نبی علیہ السلام کی سنت کے مطابق نہ ہو تو پھر کیا کریں؟ حدیث پاک میں آتا ہے فرشتے کچھ لوگوں کو گھسیٹتے ہوئے جہنم کی طرف لے جا رہے ہوں گے، آپ فرمائیں گے یہ میرے امت کے لوگ معلوم ہوتے ہیں کہ ان کو مجھے اطلاع دیے بغیر ہی جہنم میں ڈالا جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوگا فرشتوں کو لے جاؤ ان کو نبی علیہ السلام کے پاس اور بتاؤ یہ کون ہے۔
لے جائیں گے اور وہ بتائیں گے کہ فلاں فلاں بدعت، فلاں رسول، فلاں گناہ یہ کرتے رہے آپ سنتے ہی فرمائیں گے فسوقاً فسوقاً، لے جاؤ ان کو جہنم میں پھر کیا ہو؟ ہم کوشش کریں، ہمیں امیدیں تو ہیں نبی علیہ السلام، اللہ تعالیٰ سے ارحم الراحمین اور کوئی نہیں ہے، نبی علیہ السلام بھی بڑے شفقت والے ہیں، لیکن ہم ہی صفر ہوں تو پھر ہمیں کچھ تو نبی علیہ السلام کی سنتوں کو اپنانا شروع کر دے، انشاءاللہ سارا دین اپنا لے گا، اکٹھا نہیں اپنا سکتا، تھوڑا تھوڑا کر کے ہوتے ہوئے تو انشاءاللہ، ویسے زندگی کا کوئی پتہ نہیں کہ کس وقت شام ہو جائے۔ تو میرے دوستو، اب یہ قربانی کا عمل ہے، اور اخلاص کے ساتھ کریں اور ذکر کریں اور جناب نفل پڑھیں، روزے رکھیں۔ ابھی 7 گئے، 8، 9، 2 روزے اور رہتے، 8، 9، 10ویں دن عید ہوگی، اور قربانی نبی علیہ السلام نے فرمایا جو 10واں دن ہے نا، اس دن انسان جو بھی نیک عمل کرے ان سب اعمال میں سے سب سے اللہ تعالیٰ کو جو محبوب عمل ہے وہ قربانی کا خون بہانا ہے۔ ادھر آپ نے 20,000 کی 30,000 کی قربانی دے دی اور ادھر آپ نے کروڑ روپیہ صدقہ کر دیا، یہ جو 20-30 ہزار کی قربانی دی ہے یہ اس کروڑ سے بہتر ہے، اس کی قیمت لگے گی، ٹھیک ہے اس کا اپنا ثواب ملے گا، یہ نہیں کہ نہیں ملے گا، لیکن بہتر یہ ہے، یہ سب سے زیادہ محبوب عمل ہے قربانی کے دن قربانی کا خون بہانا۔ قربانی کا خون بہانا، قربانی کا لفظ ساتھ اس واسطے لگا رہا ہوں کیونکہ لفظ حدیث پاک میں حراق الدم ہے، خون بہانا۔ وہ کوئی کہے چلو کسی گردن کاٹ کے خون بہا دیتے، یہ نہیں، قربانی کا خون بہائے، کسی اور کا نہ اپنا انگلی کاٹ کے خون بہا دے، چلو جو کہیں میں نے خون بہا دیا، یہ خون بہانا نہیں ہے، خون بہانا قربانی کرنا مراد ہے، اس واسطے قربانی کا لفظ میں ساتھ لگا رہا ہوں، قربانی بڑی اہم چیز۔ صحابہ نے پوچھا یہ کیا ہے قربانی، کیا چیز ہے؟ صحابہ نے جب پوچھا تو آپ نے فرمایا تمہارے باپ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ یا رسول اللہ ہمیں کیا ملے گا؟ فرمایا تمہیں قربانی کے کھال کے اوپر جتنے بال ہوتے ہیں ہر بال کے بدلے نیکی ملے گی۔ لفظ شعر فرمایا، شعر بالوں کو کہتے ہیں، اور جو بڑی بڑی بال ہیں دمبے کے، چھترے کے، اونٹ وغیرہ کے، ان کو شعر نہیں کہتے، ان کو صوف کہتے ہیں۔ جس طرح بکری کے بال کو اون نہیں کہتے، وہ بال ہی کہتے ہیں، بھیڑ کے بالوں کو اون کہتے ہیں، تو وہ بھی صوف کہتے ہیں عربی زبان میں۔ اس واسطے صحابہ نے عرض کیا کہ شعر کے بارے میں جو آیا، بیل کے اوپر ہوں، بھینس کے اوپر ہوں بال، وہ بڑے اگرچہ چھوٹے چھوٹے بال کے ہوتے ہیں نا، جنجال کوئی نہیں ہوتا، بال ہوتے ہیں ان پر، اور بلکہ کتنے زیادہ جتنے چھوٹے ہوں گے اتنے زیادہ کثرت سے ہوں گے۔ تو بہرحال فصوف یا رسول اللہ، فرمایا جو اون ہے نا ان کے بھی ہر بال کے مقابلے میں نیکی ملے گی۔ تو بہرحال عید کے لیے آپ تیار ہو کے، عید جلدی ہوگی انشاءاللہ، اور طریقہ اس کو سکھائیں گے، اور اس سے پہلے جو ہے 9 تاریخ کو جو ہے
تکبیرات تشریف، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر وللہ الحمد، ہر نماز کے بعد آپ نے پڑھنی ہے، گھر والوں کو یہ بتانی ہے۔ 9 تاریخ یہ کل چھوڑ کے پرسوں والے دن صبح کی نماز سے شروع ہو جائیں گے، تو عید اگلے دن ہوگی، یعنی ایک دن پہلے یہ تکبیرات تشریف اور قربانیاں اچھا خریدیں انشاءاللہ۔ عید کی نماز پونے 6 بجے ہوگی انشاءاللہ۔ سورج نکلتا ہے یعنی ہاں جی 5 بجے 2 منٹ پہلے نکلتا ہے، اور اس کے بعد یہ قربانیاں لوگ کرتے ہیں، انتظار میں کر رہے تھے، کئی 5:30 بھی کر رہے ہیں، 5:15 بھی ہو سکتی ہے، تو ہم نے درمیانہ حساب میرا خیال ہے 5:45 ٹھیک ہے نا، اور تعید بھی پھر کہتے ہم سے پوچھا ہی نہیں، ہم آپ سے پوچھ رہے ہیں یار، خواہ تعید کریں لیکن ایک بار کہتے ہیں یار وہ ان سے پوچھتے ہی نہیں ہے تعلیماً، وہ بھائی تو وہاں بھی پڑھنے تو اس کے لیے انشاءاللہ یہ باقی مسائل انشاءاللہ اسی وقت ہوں گے۔ وَأَقُولُ قَوْلِي هَذَا وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔